میری کہیں ایک میٹنگ تھی, وہ کسی جگہ پہ وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بہو ساس کورسز کرانے چاہیے, شوہر بیوی کورسز کرانے چاہیے وغیرہ وغیرہ. کرنا تو چاہیے, شادی سے پہلے کی کوئی کورسز کرانے چاہیے وغیرہ. تو اس کے اندر یہ فلاحی خاندان والے جو ہیں, میری بہن عافیہ سرور وغیرہ اور ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے ایک بات کی اور اس بات نے مجھے بہت ہارڈ اسٹرک کیا. یہ لوگ کہنے لگے دیکھیں جی بات اصل میں یہ ہے, ان سارے کورسز میں 99% عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, مرد 1% بھی نہیں ہوتے. جو 1-2% ہوتے ہیں وہ بھی لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اور ماحول نہ بننے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, حالانکہ یہ سارا کام کرنے کا ہی مرد کا ہے. آپ دیکھیے پالیسی میکنگ میں تو مرد کو نہیں نکال سکتے, اور ہمارا مرد کیا کرتا ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی, شوہر ساس بھی اور بہو کا جھگڑا ہے, مرد انتظار میں رہتا ہے لڑنے دو, جو کامیاب ہوگی نا میں اس کے ساتھ لگ جاؤں گا. بیوی چل گئی تو اس کے ساتھ چل کے ماں کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے, اور ماں اگر اوور پاور کر گئی تو ماں کے ساتھ مل کے بیوی کو چوٹی پکڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے. ہاؤ بیڈ. آپ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے بچیں گے؟ اسی طرح اولاد جو ہے, اگر میرے کوئی ڈریمز ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اور آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈریمز یہاں پہ رکھنے میں وہ آپ کے وہاں پہ پورے بھی ہو جائیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. پیغمبروں کے ڈریمز نہیں پورے ہوئے ایسے جو سید الخلائق تھے, تو آپ کے کیسے ڈریمز پورے ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کی ویری سنسیریٹی اپنی اولاد کے ساتھ اور اخلاص آپ کا سٹیک پر ہے. تو اسی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے جس نے آپ کو قوام بنایا؟ تو ذرا ذمہ داری کا احساس کیجئے. یہ چیزیں خوابوں سے باتوں سے نہیں پوری ہوتی, ان کے لیے ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. 50 جگہوں پہ فیل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک سوال بڑا آتا ہے کہ ٹاکسک ان لاس سے کیسے آج کی خواتین جو ڈیل کریں, یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مرد نہیں دے سکتا سیپریٹ اکوموڈیشن فار واٹ ایور ریزن, تو چلیں عورت کہتی ہے میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں, ساتھ رہتی ہوں, لیکن ان لاز آر ویری ٹاکسک, ماحول کچھ ایسا ہے, تو اس میں کیا عورت کیا کر سکتی؟ اس میں اب یہ ہے کہ ایک یہ تو ہماری جو بنیادی مجبوری ہے, جو فائنانسز ہے, وہ ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ویسے اب تو تھنگس چینج ہو رہی ہیں. میرے اپنے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور دونوں میرے ساتھ رہتے ہیں. تو میں نے بھی ایک تھوڑا سا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے تجربے کرنے کا شوق ہے, تو میں نے بھی ایک تجربہ کچھ کیا ہے. فی الحال تو کامیاب ہے, اللہ اس کو کامیابی رکھے. میں نے دونوں بیٹوں کو ڈے فرسٹ سے اپنے اپنے پورشنز میں الگ رکھا ہے. ان کے کچن سے الگ ہے. بیسیکلی کچن الگ ہوتا ہے تو آپ الگ ہوتے ہو. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رہتے تو ایک پریمیسس میں ہیں, لیکن یہ کہ ہم ایک دوسرے کا رستہ نہ ہی کاٹیں تو اچھا ہے. انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں. اور اس میں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کروں گی, میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی الحمدللہ. اور یہ ہے کہ بہوؤں سے بلا وجہ کے نہیں مطالبے کرتی, نہ ہی ان کے پورشنز میں جا کے دیکھتی ہوں کیسے کام کیے ہیں, یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اعتراض کئی دفعہ کرتی بھی ہوں تو فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہوں کہ میرا کام نہیں ہے, یا تو میں ان کے کام جا کے سیدھے کرو. تو وہ بھی میں نے دیکھا الحمدللہ میرا تجربہ اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ وہ بچے بھی الگ نہیں ہو سکے. ماں باپ کا بھی شوق ہے بچے اکٹھے رہے, لیکن جو میں نے ان کو بڑی اچھی پرماننٹ ایک سیپریٹ سیٹنگ کر دی ہے, میں نے دیکھا اس کا خاصا ہی فائدہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں, اچھا چلیے یہ تو وہ صورتحال ہے جو کہ آئیڈل ہے, جس میں ہم کچھ کر سکیں. کئی دفعہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اس میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ کردار مرد کو ادا کرنے کا, مرد کو ادا کرنے کا. میرے جو دونوں بیٹے ہیں ظاہر ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ان کو ماں اور بیوی کو کرنا پڑا ہے. اور مغیرہ کے بارے میں کیونکہ وہ ان کی سارا شادی کو زیادہ ٹائم ہوا ہے, انہوں نے اس بارے میں کیا بھی ہے, اور انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا ہے, اور ان کا جو ہے باڈی لینگویج نے ماں کو اور باپ کو یا ساس سسر کو یہ بتایا ہے کہ نہیں, لمٹس یہ بنی ہے رسپیکٹ کے ساتھ. اسی لیے قوام ہے نا مرد, کیونکہ وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے اور اس کو ذمہ داری شو کرنی چاہیے. ہر ایک کے رائٹس ہیں, اسے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے. سارا برڈن وہ عورت پہ نہ ڈال دے کہ بس اب ناؤ یو ڈیل ود اٹ, ایسا ہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, اور بعد میں کہہ دینا کہ میری ماں کو بھی خوش نہیں کر سکی. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صحیح بات ہے. تو پھر بہت برڈن جو ہے ہماری تو یہ کہ اپنی رسپانسبلٹی کو لوگوں پہ نہ ڈالیں, خود ہی اٹھائے. صحیح بات ہے. ایک بڑا ایشو اوور تھنکنگ کا ایشو مردوں میں بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواتین مینٹلی بہت اسٹریسڈ ہوتی ہیں. تو سیلف فلفلمنٹ والی لائف وہ کیسے اس طرف آئیں, اوور تھنکنگ کم کریں, اپنے آپ کو بزی کریں, پڑھائی شروع کر دیں, آن لائن کو شروع کریں, کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے, مجھے اس کے سارے کے الفاظ یاد نہیں ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ولا تحسسوا کا بولا ہے, حساس نہ بنو. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اوور سینسٹیو کیوں ہو رہے ہیں, تو یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو میزریبل سمجھنا چھوڑ دیں بھائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے 5 گھنٹے آپ کی اوور پاورنگ
اور اوور بیئرنگ سانس لے لیتی ہے, اگلے 4 گھنٹے شوہر لے لیتا ہے, مزید 2 گھنٹے بچہ لے لیتا ہے, اسٹل یو اسٹل ہیو گاٹ اراؤنڈ 9 to 8 hours. ڈو سم تھنگ یوزفل اباؤٹ دم. بالکل صحیح. آپ ماشاءاللہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ریسرچ اسکالر بھی ہیں, تو آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے, اگر آپ آڈینس سے تھوڑا شیئر کریں؟ میرے ساتھ یہ ہے کہ آج کل میں یواس جو یونیورسٹی اس کے ساتھ ہوں ایز وزٹنگ فیکلٹی, انگلش پڑھا رہی ہوں میں وہاں پہ. اسی طرح میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں ان کے قرآن و سنہ سینٹر میں. رفا کے ساتھ میرے کچھ ایم فل کے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے میں ان کی کچھ کلاسز لے رہی ہوں. اور اس کے ساتھ میں خود بھی الحمدللہ جب پاکستان شفٹ ہوئی تو پھر میں نے اپنی پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی. الحمدللہ میرا کورس ختم ہو گیا. اب آج کل میں ٹاپک وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہوں کہ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی. I was just 17. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ mine is the example of اس کی سکسیس چھوٹی عمر کی شادی کی. ایوری تھنگ وینٹ اکارڈنگلی. بہت ہی اچھا رہا. زندگی بڑی انجوائے کی, ساتھ اللہ نے بچے دیے ماشاءاللہ, پڑھتے رہے, ساتھ نوکریاں کرتے رہے, پھر اللہ نے بچوں سے وقت پہ فارغ کر دیا. تو I am having the time of my life الحمدللہ. I am doing what I wanted to do. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ. تو یہی ہے بس میری خواہش کہ جو میں ساری زندگی کرنا چاہتی تھی اور میں اپنے آپ کو کہتی تھی فلاں ہوتا تو میں کر لیتی, فلاں ہوتا تو میں کر لیتی. تو ناؤ از دی ٹائم. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت وزڈم والی باتیں مجھے پتہ لگیں. پرٹیکولرلی جو ایک سینٹینس اسٹرائک کر رہا ہے کہ وومن نیڈ ٹو سی دیم سیلف فرام دیئر اون لینس. اون لینس سے مراد ہے جو اسلام نے انہیں امپاور آلریڈی کر دیا کہ تم ایک انڈیویجول ہو, تمہاری ایک انٹیلیجنس ہے, تمہارا ایک وزڈم ہے, تم میں ممتا ہے, تمہاری ایک کوالٹی ہے, اور تم اس کو اپریشیٹ کرو اور فطرت کی طرح واپس آؤ, اور مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ جج نہ کرو. اور آن دی ادر ہینڈ مردوں کو بھی آپ نے کہا کانفیڈنٹ اور انٹیلیجنٹ وومن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور کرتے ہیں جو مطلب رسپانسبل مین ہے, دے ریئلی لائک اٹ, کیونکہ جنریشن سنوارنے والی خواتین ہیں. اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ میری وائف یا مردوں کی وائفس جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں, وزڈم والی ہوں, انہیں ظاہر ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ کرنے والی ہوں. اوبیسلی آپ نے کہا کہ مرد کے ساتھ مل کے ڈیفینیٹلی مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر دیا کیونکہ وہ قوام ہے, اور ہاؤس ہولڈ کو, وہ ہاؤس ہولڈ میٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشر لے رہا ہوتا ہے. ہی آلسو نیڈس ٹو بیئر دا رسپانسبلٹی. اور ماشاءاللہ آپ نے اپنا بھی ایکسپیرینس بہت اچھا شیئر کیا, تو ریئلی تھینکفل ٹو یو. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ریممبر می ان پریئر. السلام علیکم.